اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ العادیات پڑھیں گے۔ سورۃ العادیات مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 11 آیات ہیں۔ تو سورت شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا۔ والعادیات ضبحا۔ لام کے اوپر توسط ہوگا، عین کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، یا کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ والعادیات ضبحا، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے ہے۔ با کے اوپر قلقلہ کریں گے جو کہ کمزور قلقلہ ہوگا۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جب یہاں پر رکیں گے تو اس وقت ایک زبر ختم ہو جاتی ہے اور خالی ایک زبر پڑھتے ہیں، اور جب ایک زبر رہ جائے گی تو پھر یہاں پر الف مدہ بن جائے گا تو پڑھیں گے ضبحا ضبحا۔ تو ملا کر پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا، اور یہاں پر سرکل ہے، آیت کا نشان ہے، رکیں گے اور اس کے اوپر لام الف ہے تو آپشنل پلیس ہے، ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد فا آ جائے گا تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ پنک کلر ہے تاکہ ملا کر جب اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور جو پنک کلر ہوتے ہیں ان کا مطلب اخفا ہے اور غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ لام الف بھی ہے تو وہ لام الف اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو تب، ادروائز رکیں گے تو پھر یہاں پر ضبحا پڑھا جائے گا۔ تو ہم رک کر پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا۔ آگے ہے فالموریات قدحا۔ فالموریات قدحا۔ فالمو، لام کے اوپر اسی طرح توسط ہوگا، فالمو فالمو، مو کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے یہاں پر، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، یا کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے۔ فالموریاتی قدحا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، 5 حروف قلقلہ ہے، اتوب جد، قاف طا با جیم دال۔ تو جب بھی ان 5 حروف کے اوپر جزم آتی ہے تو وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اس قرآن کے اندر بلو کلر کے اندر نظر آئے گا۔ تو ان بلو کلرز کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، اور وہ قلقلہ کیوں کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، وہ ہیں قطب جد، قاف طا با جیم دال۔ جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آئے گی تب قلقلہ ہوگا۔ اور پھر قلقلہ کی جو 3 میں نے آپ کو لیول بتائے ہیں کہ کہاں پر قلقلہ کمزور ہوتا ہے، کہاں پر درمیانہ ہوتا ہے، کہاں پر سخت ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر قلقلہ والا حرف جب کسی لفظ کے بیچ میں آ جائے گا تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ کمزور ہوگا۔ تو یہاں پر سختی کے ساتھ قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ کمزوری کے ساتھ ہوگا۔ قدحا، اس کو ایسے نہیں کریں گے قدحا قد، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور رولز کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو پڑھیں گے فالموریات قدحا، اور یہاں پر بھی جب ملائیں گے تو اخفا ہوگا۔ آگے ہے فالمغیرات صبحا۔ فالمغیرات صبحا، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے فل۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتانی تھی کہ جہاں پر دیکھیں کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو لمبا کرنا چاہیے تھا تو لمبا نہیں کیا، کیونکہ اس سے الف مدہ کے بعد جو آگے والا حرف ہے لام، اس کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ تو جب
کیونکہ الف بھی ساکن ہے اور یہاں پر لام بھی ساکن آ گیا، تو جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں جو کہ حروف مدہ ہوتے ہیں، ان کو گرا دیں گے، تو اس وجہ سے الف مدہ یہاں پر نہیں ہوگا، فا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، فل۔ تو یہ ایک رول ہے گرامر کا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور لام کے اوپر توسط ہوگا، فل مو۔ غین کو موٹا پڑھیں گے یا لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے یہاں پر، را کو بھی لمبا کریں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، فالمغیراتی صبح۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے اور جب رکیں گے تو ایک زبر پڑھیں گے اور ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے اور ہر حرف کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، صبح، فالمغیرات صبحا، فأثرن به، فأثرن به نقعا، نقعا، فأثرن، کسی کو لمبا نہیں کریں گے، سا کو نرم پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر جزم، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس وجہ سے فأثرن به، ہا کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر ہے اس کے نیچے، نقعا، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے جو کہ کمزور قلقلہ ہے، اگین نق، اور عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جب رکیں گے تو ایک زبر پڑھی جائے گی، تو پڑھیں گے نقعا، فأثرن به نقعا، فوسطن به، فوسطن به جمعا، جمعا، فوسطنا، سین کو باریک پڑھیں گے اور اس کے اندر صفت صفیر اور ہمس دونوں ہوں گی، طا کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور کمزور قلقلہ ہوگا، فوسط، سط، ٹھیک ہے، فوسطنا بھی، ہا کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر ہے اس کے نیچے، جمع، میم ساکن کے بعد عین ہا گئے، اظہار ہوگا، اظہار شفوی، میم کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، جم، جمع، اور میم کے اوپر بھی توسط ہوتا ہے، جم، جمع، یعنی کہ نہ تو شدت ہے اور نہ ہی رخاوہ، تو تھوڑی سی ایسے نہیں پڑھیں گے، جمع، شدت کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے تو اس وقت جمع، وہ جمع جلدی میں نہیں پڑھیں گے، آواز کو بند نہیں کریں گے، آواز کو تھوڑا جاری کریں گے، اتنا درمیانہ جاری کریں گے، نہ تو رخاوہ بھی نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے جمع، اور ظاہر اور میم کی آواز بھی ظاہر ہو جائے گی، اور عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے اور یہاں پر جب رکیں گے تو ایک زبر پڑھی جائے گی، تو پڑھتے ہیں جمع، فوسطن به جمعا، ان الانسان، ان الانسان لربه لکنود، لربه لکنود، ان نون کے اوپر شادہ غنہ کریں گے، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، ان نل، تو لام یہاں پر اب ختم ہو گیا، تو اس کے بعد الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تو نون ساکن کے بعد سین آگے اخفا ہوگا، تو یہاں پر جو اخفا ہوگا وہ پتلا اخفا ہوگا، موٹا نہیں پڑھیں گے اس کو، انسان، سین کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ان الانسان لربہ، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، ہا کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر ہے، لربہ لکنود، کاف کو باریک پڑھیں گے، نو کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، اور دال کے اوپر جب رکیں گے تو اس وقت قلقلہ ہوگا جو کہ تھوڑا سا اسٹرونگ قلقلہ ہوگا، تو پڑھیں گے لکنود، اور جب یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو پھر تنوین کے بعد واو آ گیا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام ود غنہ ہو جائے گا، تو اس وقت پڑھیں گے لکنود، پھر واو کے اوپر شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، ادغام کی وجہ سے، لیکن ابھی رکیں گے تو پڑھیں گے لکنود، ان الانسان لربه لکنود، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
وَإِنَّهُ نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے، ہا کو لمبا کریں گے، الٹا پیش ہے، وَإِنَّهُ عَلَى عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے، لام کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، عَلَى ذَلِكَ ذال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ذَلِكَ لَشَہِید ہا کو گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے اور لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، لَشَہِید، اور جب یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر بھی ادغام غنہ ہو جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے، ہا کو لمبا کریں گے، الٹا پیش ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے اور کلیئر آواز آئے گی، لِحُبِّ الْخَيْرِ خا کو موٹا پڑھیں گے، یا لین ہے نرم پڑھیں گے، خیری را کو بھی باریک پڑھیں گے، زیر ہے اس کے نیچے، خیری لشدید دال کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، اور پھر اس اگلے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، تو جب رکیں گے تو دونوں پیش ختم ہو جائیں گی، تو پڑھیں گے لشدید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ افلا لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، یعلم عین کے اوپر توسط کریں گے، یعلم اذا زال کو نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہے لمبا بھی کریں گے، اذا بعثر یہاں پر بھی عین کے اوپر توسط کریں گے، سا کو نرم پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، بعثر ما لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قبور قاف کو موٹا پڑھیں گے، با کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، اور جب رکیں گے یہاں پر تو را کے اوپر جزم آ جائے گی، اور اس سے پہلے بھی جزم ہے، اور اس سے پہلے پھر پیش ہو جائے گی، تو اس وقت را موٹی پڑی جائے گی، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو ابھی ہم رکیں گے تو موٹا پڑھیں گے را کو، ما فی القبور، اور موٹا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس وقت را موٹی پڑی جاتی ہے۔ تو اب پورا ملا کر پڑھیں گے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اور اگر جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر را باریک ہوگی، پھر ہوگا ما في القبور ما في القبور وحصل۔ تو ابھی ہم نے رکا تو آگے پڑھتے ہیں، تو ابھی ہم رکے اور پھر اب آگے پڑھتے ہیں، وحصل ما فی الصدور وحصل ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، وحصل صاد کے اندر صفت استعلا ہے، صفت صفیر ہے، وحصل، اور اسی طریقے سے صفت ہمس بھی ہے، تو یہ تمام صفات حروف کے اندر آتی ہیں، تو ان کا دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وحصل ما میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ما فی الصدور، جب رکیں گے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور دال کو لمبا کریں گے، وہ مدہ بھی ہے، تو پڑھیں گے ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ان نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، ربهم میم ساکن کے بعد با آگے اخفاء شفوی ہوگا، ربهم بهم
تو یہاں میم ساکن کے بعد یا آ گیا، اظہار شفوی ہوگا، ربہم بہم یو، بہم یو، یہاں واولین ہے نرم پڑھیں گے، یومئذ، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر ادغام وداؤٹ غنہ ہوگا، بغیر غنے کے ادغام کریں گے، یومئذ لخبیر، لام کو باریک پڑھیں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے، اور جہاں پر بی کو لمبا کریں گے یا مدہ ہے، اور جب رکیں گے تو دونوں پیش را کے اوپر ختم ہو جائیں گی، تو اس وقت جو رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ را کے اوپر ساکن، تو اس وقت را کو جو ہے تو یہاں پر را کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب را کے جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہو تو اس وقت را باریک پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے پڑھیں گے یومئذ لخبیر۔ تو اب دوبارہ پورا پڑھیں گے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو اب پوری صورت کو میں پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ اور جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھتے ہیں، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ ان الانسان لربه لکنود، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر اس سبق کے اندر اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔